وہ خود ہی بتا دیتی تھی کہ وہ کافی بیمار رہنے لگی ہے پھر سے۔ اعظم روز آتا ہے، اس کے پاس گھنٹوں بیٹھتا ہے اور اس کے آگے اضلاع نظر کچھ سنتا نہ تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ جانتا تھا یہ کینیڈا کا نمبر نہیں ہے۔ فرشتے اضلاع نظر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا یکدم۔ فرشتے اضلان کو آپ سے محبت بالکل نہیں ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ میں مر بھی جاؤں نا تو اضلان، مجھے آپ نہیں چاہیے، وہ چیخ کر کہتی سسک پڑی۔ اضلاع نظر نے آنکھیں میچی جو یکدم سرخ پڑی تھی۔ وہ فوراً کال کاٹ گیا، اس سے آگے وہ نہیں سن سکتا تھا۔ فرشتے اضلان، اس کا دل بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا، تو کیا فرشتے حیدر اپنی حیثیت، اپنا رشتہ قبول کر چکی تھی؟ اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگایا تھا۔ نہیں اضلاع نظر، تمہیں خوش فہم نہیں بننا ہے، مجھے کل ہی جانا ہے کینیڈا، اس نے اعظم کا نمبر ملاتے ہوئے کہا، اور کال کاٹتے بستر پر ڈھہ گئی، جیسے 3 مہینوں کے آنسو آج ہی بہہ جانا چاہتے تھے۔ اس کا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا اضلاع نظر کی ناپسندیدگی، اس کا خود کی ذات سے متفکر ہو جانا، اس کو بھلا دینا کہ مر کر بھی نہ دیکھا۔ وہ یہ سب قبول نہ کر پائی تھی 3 مہینوں سے۔ اعظم نے سب انتظامات کروائے تھے کیونکہ فرشتے کو کل ہی جانا ہے۔ وہ سمجھا تھا شاید وہ خوشی میں وہاں گھومنا چاہتی ہے۔ ابھی وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ السلام علیکم، نسوانی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ زہرا۔ جی کون ہیں آپ زہرا، اور کیا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ لڑکی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی شاید۔ یہ کیا بےہودگی ہے، رات کے اس پہر کسی کا بھی نمبر ملا کر آپ اس طرح کی اخلاق سے گری حرکتیں کرتی ہیں؟ وہ دھاڑا تھا، ہر کسی کا نہیں، صرف آپ کا اعظم اثر، صرف آپ کا۔ مخالف تڑپ ہی تو کیا تھا اتنا بڑا بہتان سن کر۔ مجھے جیسے بھی جانتی ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن دوبارہ مجھے کال نہ کرنا کبھی۔ لیکن کیوں؟ مجھے آپ پسند ہیں۔ وہ شاید رو دینے کو تھی۔ مس زہرا، اپنی حد میں رہیں، مجھے یہ سب نہیں پسند، اور میں شادی شدہ ہوں۔ وہ کہتا ہوا کال کاٹ گیا، اور شاید مخالف اس کی باتوں کا اثر لے گیا تھا، اس لیے دوبارہ کال نہ آئی تھی۔ زہرا شاہنواز نے روتے تکیے میں منہ دیا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا کرتا ہے، وہ میرا کیوں نہیں ہوتا یا رب العالمین؟ وہ سسکی، مجھے بس وہی چاہیے۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا چپ کروانے والا۔ اگلی صبح اس نے اپنا سارا سامان باندھا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس شخص تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کا وجود اب جواب دے گیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تڑپ سکتا تھا وہ اس کے لیے جو اس کا اپنا تھا۔ ارے واہ، میری گڑیا اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اعظم اسے لینے آیا تھا۔ اس نے بوا کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے انہیں اذلان کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، اور پھر کیسے فلائٹ میں بیٹھے، کیسے بنا سوئے اس نے بے چینی سے وہ سفر کاٹا تھا، وہ اور اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اعظم سے اس نے بچپن کی باتیں کی تھیں، وقت گزارنے کے لیے جس سے وہ خوش تھا۔ وہاں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کا جسم کپکپایا۔ اس نے جیکٹ پہنتے ٹوپی پہنی اور ڈرائیور کے ساتھ اعظم کے کہنے پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسا رد عمل دیتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹل؟ فرشتے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کیا آپ کو کہیں اور جانا تھا؟ اعظم نے فون سے سر اٹھایا۔ اذلان کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی یہیں اسی بلاک میں، لیکن ہمیں یہاں سے آگے جانا ہے۔ ہمیں واش روم جانا ہے تو چلے ٹھیک ہے، اسی بہانے بھائی سے مل لیتے ہیں، نہیں تو میں اسے شام کو سرپرائز دینے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ایڈریس بتایا۔ فرشتے کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ لو چابی۔ اعظم نے اسے چابی دی کیونکہ وہ بھی یہیں رہتا تھا اذلان سے پہلے۔ یہ ان دونوں نے بہت دیر پہلے پیسے ملا کر یہاں فلیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو کھینچتے دروازے تک لائی اور کی ہول میں چابی لگائی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ شاید اعظم اظہر کی موجودگی نہیں چاہتی تھی وہ۔ اندر اندھیرا تھا تو کیا وہ گھر پہ نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی اور پھر بجھ گئی۔ کون ہے؟ اس کی آواز پر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ گھبرا گئی۔ رکو وہیں، جو کوئی بھی ہو، وہ انگریزی میں بولا تھا، لیکن وہ قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ I said stop it۔ وہ دھاڑا تھا، لیکن فرشتے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ تو اس کی آواز کے تعاقب میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ باہر وہ اپنا سوٹ کیس نکالتے جان کر کھول آئی تھی، جس سے کپڑے سارے نیچے گرے تھے، جسے اعظم ابھی اٹھا رہا تھا۔
اجلان نظر نے آگے بڑھتے لائٹس جلائیں تو وہ دوڑتی ہوئی اس تک آئی اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ اجلان نظر اس کی خوشبو محسوس کرتا بے یقین رہ گیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا، جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو۔ اجلان، اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور چہرہ جھکاتے اسے دیکھا، جو نم اور سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اجلان نظر خود پہ بٹھائے پہرے توڑتا ہوا اسے حصار میں لیتا زمین سے اٹھا چکا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس رک جاتا، لیکن وہ دونوں ایک ہی احساسات رکھتے تھے، اس لیے وہ حصار ان کے لیے ضروری تھا، اہم، بے حد اہم۔ فرشتے، اس کے لب ہلے۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے تو اجلان نظر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، اور پھر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتا، اپنے لب اس کے چہرے پر بار بار رکھتا چلا گیا کہ گنتی تک بھول گئی اسے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور نہ آنا چاہتے تھے۔ یہ تڑپ تھی ان کے 3 مہینوں کی، جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی تھی۔ کونین نے ویسا ہی کیا تھا جیسا اس نے کہا تھا، پھر وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ خود کے گرد اس کا لمس اب بھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ شایان خود پر اس کی جمی نظریں محسوس کر سکتا تھا۔ ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ خجل سی ہوتی نگاہیں پھیر کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو۔ کونین واپس بیٹھ گئی۔ شایان نے اپنا آخری نوالہ اس کے آگے کیا۔ کونین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن نہیں، اس کا شوہر اس سے نباہ چاہتا تھا۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز نصب ہو گئی تھی، اور اگر اس کا شوہر اس سے نباہ چاہتا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ ایک عام عورت کی طرح اس نے اپنے سارے اعتراضات ایک طرف کر دیے تھے۔ اسے بس اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اسے یہ رشتہ نبھانا ہے، اس کا پہلا اور آخری کسی مرد سے رشتہ۔ اس کے کچے دماغ نے شایان عثمانی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس نے منہ کھولتے نوالہ منہ میں لیا اور مسکرا دی۔ شایان عثمانی نے اس مسکراہٹ کو دیکھا۔ وہ شاید پہلی بار اس کے سامنے اس کے لیے یوں مسکرائی تھی۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ صوفے پر کرتا وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب سے میں یہی کھاؤں گا۔ وہ پراٹھے کا بتا رہا تھا۔ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوگی؟ وہ دلچسپی سے سوال کر گئی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بالکل ہلکی سی مسکراہٹ تھی وہ۔ میں سنبھال لوں گا۔ کیا تمہیں اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے کونین؟ اسے مسلسل ہلتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اندر سے بلینکٹ لے کر آؤ۔ اسے نیا حکم صادر کرتا خود ہیٹر چلانے لگا۔ وہ واپس آئی تو اپنے ساتھ جگہ پر ہاتھ رکھتے اسے بتانے لگا کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی اور پھر تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ شایان نے ٹی وی آن کیا اور دونوں نے نگاہیں اسکرین پر جما دی۔ کونین کی نظریں بھٹک کر اس کے چہرے پر چلی جاتی، جو آج شاید اسے کچھ زیادہ ہی خوبرو لگ رہا تھا۔ کرتا شلوار پر چادر اوڑھے، بھاری ہوتی بیئرڈ اور خوبصورت نقوش، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے جو عموماً سیٹ کیے جاتے تھے، کھڑا ناک اور بھینچے ہوئے ہونٹ، وہ خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ شایان نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اسے یکدم کھینچا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ کونین کا دل یوں دھڑکا جیسے مانو ابھی باہر آ جائے گا۔ مجھے دیکھنا ہے تو قریب سے دیکھو، اتنی دور سے اچھے سے سمجھ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے کان کے پاس ہلکا سا بولتا ہوا سائڈ دیوار پر لگا سوئچ بند کر گیا۔ اب صرف اسکرین کی روشنی تھی۔ شایان، لائٹ چلائیں پلیز۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ من آئی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر کس سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے پیچھے سے لے جاتے اس کے کندھے پر رکھتا ہلکا سا حصار اس کے گرد بنا چکا تھا۔ یہ سب بند کریں۔ وہ اسکرین پر چلتی ہارر مووی کو دیکھتی بولی، جس پر کب سے تو اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ کونین، شایان عثمانی، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ اور پھر کونین واقعی خاموش ہو گئی تھی، لیکن نگاہیں اسکرین کے علاوہ باقی سب چیزوں پر تھیں۔ کسی ہارر منظر پر جب آواز بلند ہوتی تو وہ اپنی جگہ اچھل کر رہ جاتی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی ہارر مووی نہیں دیکھی تھی۔ وہ فطرتاً ڈرپوک تھی۔ شایان پوری دل جمی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جس کی تاثرات ایک بار بھی نہیں بدلے تھے۔ کونین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اپنے کندھے پر اس کی انگلیوں کا لمس اسکرین پر خون کے ساتھ چیخوں کی آواز پر خود بھی چیخ مارتی ہوئی وہ اٹھ گئی۔ شایان عثمانی کا قہقہ بلند ہوا۔ پہلی بار وہ یوں ہنسا تھا اس کے سامنے، بلکہ اب سب ہی پہلی بار تو ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں ارد گرد اور کبھی خود پر محسوس کرتا، آواز تیز کرتا، یہ سب کر گیا تھا، جس سے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ کونین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
شایان نے سنجیدگی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جو وہ جھٹک گئی تھی۔ کونین آواز میں تنبیہ تھی، اسے واپس کھینچ کر اپنے حصار میں لیا تھا اور اب کے حصار کافی مضبوط تھا۔ اتنی سی بات پر کون ہوتا ہے؟ وہ کہتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی تو وہ شاہجہان عثمانی تھم گیا جیسے۔ اتنی نزدیک تو آج تک کسی کی رسائی نہ ہوئی تھی جتنی نزدیک وہ تھی۔ اس کے دل نے شور مچایا تھا جیسے وہ بھی باغی ہوا تھا اس لڑکی کے لیے۔ رونا بند کرو فوراً، اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا بولا۔ سکرین پر دیکھو۔ اسے سیدھا کر کے بٹھاتے اس کا چہرہ سکرین کی طرف کیا۔ نہیں، وہ اب بھی اس کے سینے میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ کونین، اس کے سخت لہجے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ کبھی بھی نہیں، مجھے یہ سب نہیں پسند، پلیز شاہجہان۔ وہ کسی طور پر اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئی تو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا آواز ہلکی کرتا خود دیکھنے لگا۔ لیکن دل اس لڑکی کی قربت پر پاگل ہونے کو تھا۔ اسے لگتا تھا وہ پتھر دل ہے، صنف نازک کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے دل میں۔ لیکن آج اپنے باغی ہوتے دل پر وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ سو گئی تھی اور مووی بھی ختم ہو چکی تھی۔ شایان کئی لمحے سر جھکائے اسے دیکھتا رہا، جس کے لب نیم ہوا تھے۔ اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتے اس کے لبوں کو بند کرنا چاہا جو اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی پھر کھل گئے تھے۔ دلچسپ ہو تم، بہت، کونین شایان عثمانی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی اصل حیثیت قبول کر چکا ہے۔ اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے گیا، کمفرٹر اڑھاتے الماری سے دوسرا نکالا، کیونکہ جتنی ٹھنڈ اسے لگتی تھی وہ رات کو شاید برف بن جاتی۔ دونوں اس پر اوڑھنے کے بعد وہ ایک سائڈ پر لیٹ گیا تھا، لیکن جب دل کے شور سے تنگ آ گیا تو آنکھوں میں سرد پن چھا گیا۔ وہ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا بنا اس کی طرف پلٹے۔ صبح اٹھتے سب یاد کرتے وہ شرمندہ ہوئی، لیکن اسے یہ سب برا ہرگز نہیں لگا تھا۔ وہ فریش ہوتی دیکھنے لگی، وہ باہر کہیں نہیں تھا۔ پھر سر جھٹکتی آٹا گوندنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ روز اب سے پراٹھا کھائے گا۔ اس نے پراٹھا بنانے سے پہلے اسے ڈھونڈا تاکہ اسے اٹھا سکے، کیونکہ 10 بج چکے تھے۔ وہ ساتھ موجود کمرے میں گئی جہاں اندھیرا تھا، لائٹ چلاتے اس کے نزدیک گئی جو اندھے منہ کمفرٹر سر پر تانے سو رہا تھا۔ شایان، لیکن شایان کو حرکت نہ کرتے دیکھ کر وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے سر سے کمفرٹر ہٹایا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ کونین کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ سوئے ہوئے بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ شایان اٹھے، آگے بڑھتے اس نے ہمت کی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تو وہ مندی مندی آنکھیں کھول گیا۔ کیا ہوا؟ اٹھ جائیں، 10 بج رہے ہیں، کونین نے کہا تو اٹھ کر بیٹھا۔ اوکے چلو میں آ رہا ہوں، وہ بولا تو اس کا پراٹھا بنانے چلے گی اور وہ فریش ہونے۔ اس کے باہر آتے اس کا ناشتہ آگے رکھا۔ چائے پئیں گے؟ نہیں، کافی، لیکن تھوڑی دیر میں۔ اوکے۔ خاموشی سے ناشتہ کرتے شایان نے فون اٹھایا اور کسی سے میٹنگ کی تفصیلات لینے لگا۔ کونین اسے بھی دیکھ لیتی۔ شایان نے آخری نوالہ بناتے اس کے آگے کیا، وہ مصروف تھا فون پر، لیکن کونین نے مسکراتے منہ کھولا تو اسے آخری نوالہ کھلاتے خود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے مسکرا گئی۔ وہ شخص اسے پیارا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی رہی تھی جبکہ وہ اپنے کمرے میں گھسا لیپ ٹاپ پر تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شایان، وہ مصروف تھا۔ کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی، وہ مصروف سا بولا۔ اوکے۔ وہ باہر چلی گئی قورمہ بنانے۔ اب وہ پھر فارغ بیٹھی تھی کیونکہ شایان کو ابھی بھوک نہ تھی۔ وہ پھر سے دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو شایان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ وہ ہمت کرتی ہوئی معصومیت سے بولی تو شایان کو اس پر بے حد پیار آیا۔ آ جاؤ۔ اسے صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ قدم قدم چلتی ہوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بور ہو رہی ہو؟ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ یہاں بھی بور ہی ہوگی، مجھے یہ فائل رات تک مکمل کرنی ہے میٹنگ کے لیے۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا تو کونین کبھی اسے دیکھتی، کبھی اس کے کی پیڈ پر تیزی سے حرکت کرتی انگلیوں کو۔ شایان، کیا آپ کو برف باری پسند ہے؟ ہاں، مجھے تو بالکل پسند نہیں، پتہ ہے کتنا ڈر لگتا ہے، اس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں اور انسان مر بھی سکتا ہے، وہ جھرجھری لیتی اسے بتا رہی تھی۔ شایان نے اسے دیکھا پھر مسکرا دیا۔ اچھا یہاں آؤ۔ اپنی چیزیں اٹھاتے اسے بالکل پاس بلایا۔ اب کی بار وہ جھجکتے آ گئی تھی۔ اور کیا پسند نہیں ہے تمہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا، وہ لڑکی اس کا وقت چاہتی تھی اس وقت۔ بہت زیادہ پانی، بالکل نہیں۔
اس میں بھی ڈوب کر مر سکتے ہیں، اور آگ تو بالکل نہیں، اس سے بھی جل کر مر جائیں گے۔ وہ اس کے گال کھینچتا مسکرا دیا۔ کونین نے اس کے گھٹنے پر پڑا اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیرنے لگے تو شایان عثمانی تھم گیا۔ کیا وہ کامیاب ہو رہا تھا اس لڑکی کو اپنی عادت لگوانے میں؟ آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی تو شایان نے اس کے ہاتھ دیکھے جو اس کے ہاتھوں کے سامنے بالکل چھوٹے سے لگ رہے تھے۔ شایان، وہ آج اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا کام روکتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو، آپ کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں؟ مطلب کتنی لڑکیاں آپ کے دوست ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ شایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے پوچھا۔ کیونکہ میرا تو کوئی لڑکا دوست نہیں۔ اچھی بات ہے نا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ تمہیں اپنے بالوں کو کلر کرنا چاہیے، اچھے لگیں گے۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑتے بولا۔ مجھے کروا دینا، وہ معصومیت سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شایان نے اس پر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی، لیکن شایان عثمانی مسکرا نہ سکا۔ آنکھیں بند کرو، حکم صادر کیا گیا۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا اس کی گردن پر جھکا۔ کونین نے کھلکھلاتے ہوئے اسے دور کیا۔ گدگدی ہو رہی ہے۔ شایان نے اسے گھورا اور پھر سے جھکتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ وہ ہنس رہی تھی مسلسل، اور شایان عثمانی نے مان لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی مسکراہٹ پر جلد پاگل ہو جائے گا۔ تمہیں کم مسکرانا چاہیے، وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ کیوں؟ سوال مت کیا کرو، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، وہ سختی سے بولا تو کونین نے ہونٹ سکیڑے اور پھر کہکا لگاتی ہوئی ہنس پڑی تو وہ اسے کھینچتا خود بھی مسکرا پڑا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ شایان عثمانی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اف، میرے گال درد ہو رہے ہیں۔ شایان نے اس کے گال چومے تو وہ چھوئی موئی سی ہوتی اس سے دور ہوئی۔ چلو کھانا کھائیں، وہ اس کے ہاتھ سے پکڑتا اٹھا گیا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ خود پر پہرے اور اس لڑکی پر خود کے دل کو بے قرار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرشتے، اس کے لب ہلے۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے تو اذلان اظہر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور نہ آنا چاہتے تھے۔ یہ تڑپ تھی ان کے 3 مہینوں کی جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی تھی۔ اذلان، میں نے آپ کو بہت مس کیا، اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ جیسے ہوش میں آیا اور اسے اس کے قدموں پر کھڑا کرتے سنجیدہ ہوا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اسے خود سے قدم پیچھے کرتے دیکھ کر وہ بولی تھی۔ میں کر سکتا ہوں فرشتے۔ نہیں، نہیں کر سکتے، آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس آتی اس کے سینے پر مکے برساتی بولی تو اذلان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اعظم کی آواز پر وہ دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ میرے بھائی، اعظم نے آگے بڑھتے اسے خوش دلی سے گلے لگایا تھا۔ وہ بھی اچھے سے ملا تھا، لیکن سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ گڑیا، مل لیا اذلان سے؟ اس نے فرشتے کا ہاتھ تھامتے پوچھا۔ فرشتے نے نگاہیں اٹھائی تو اذلان سخت نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکلوایا اور سر ہاں میں ہلایا۔ ابھی ہوٹل چلنا ہے یا میں آج یہیں رہوں گی؟ وہ کہتی ہوئی اذلان کے پیچھے موجود کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بہت کم بولتی ہے، ضدی بھی ہو گئی ہے، اعظم نے کہا تو اذلان صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ فرشتے نے یا باقی لوگوں نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا سب؟ وہ مٹھیا بھینچ گیا، لیکن وہ بھی بھائی تھا بڑا۔ آپ کا کمرہ فری ہے بھائی، آپ آرام کر لیں۔ اور فرشتے کہاں رہے گی؟ میں دیکھ لیتا ہوں، آپ آرام کریں، سفر سے آئے ہیں، اس نے کہا تو اعظم سر ہاں میں ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اندر داخل ہوا جہاں وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ بال ہوا کے دوش پہ اڑ رہے تھے۔ سیاہ جینز پر سفید کرتا پہنے، جیکٹ اور مفلر گلے میں لپیٹے، وہ خوبصورت لگی تھی اسے ہمیشہ کی طرح۔ اس کے بھورے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، خوبصورت نقوش، کسی بھی قسم کی بناوٹ سے پاک تھے۔ اندر آئیں فرشتے، اس نے فرشتے کو آواز دی جو اسے دیکھتی ہوئی بالکنی کا دروازہ بند کرتی اندر آ گئی۔ اذلان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اسے دیکھنے لگی تو اذلان کو وہ منظر یاد آیا جب اعظم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ فرشتے کے اس ہاتھ پر گرفت سخت کی تو فرشتے نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ تو تم فیصلہ کر چکی ہو؟ کیسا فیصلہ؟ وہ خوف زدہ تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ دیتا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ سوال بدل گیا تھا۔ آپ کے لیے۔ میرے لیے کیوں؟ اذلان پلیز، وہ اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتی بولی، لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ یہ بتانے کہ ہمیں یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے؟ اذلان، فرشتے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر گہرے سانس بھرنے لگی۔ اذلان اس کی بدلتی حالت کو خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں آپ کے لیے آئی ہوں، آپ نے 3 مہینے مجھے یاد نہیں کیا،
اجلان نے اسے اپنے قریب کیا جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یہاں دیکھو مجھے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ہنی مجھے دیکھو۔ لیکن اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اعظم دروازہ کھولتا مسکراتا اندر آیا، لیکن فرشتے کو دیکھ کر دوڑتا ان کی طرف آیا۔ اس کے بیگ سے انہیلر نکالو۔ اعظم نے اس کے قریب بیٹھتے اذلان کو ہٹاتے کہا تو اذلان نے سنجیدگی اوڑھتے اس کے بیگ سے انہیلر نکالا اور سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اعظم نے فرشتے کے لبوں سے انہیلر لگایا۔ وہ گہری سانس بھرتی اٹھ کر بیٹھی تو منظر واضح تھا۔ اذلان سامنے کھڑا تھا جبکہ اعظم اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سیدھی ہوئی۔ مجھے وقت دیں تھوڑا پلیز، اس نے کہا تو اعظم اذلان کو اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم وہیں ٹھیک تھی، وہ سخت پن سے کہتا خود بھی باہر نکل گیا۔ وہ فرشتے سسکیاں بھرتی وہیں اس کے بستر پر لیٹ گئی، اس کے کمفرٹر کو اوڑھتی اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگی۔ اس کا چھوٹا سا دماغ یہ سب حل نہیں کر پا رہا تھا، کوئی اسے کیوں نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ روتی وہیں سو گئی۔ کیا کھاؤ گے؟ اذلان نے استفسار کیا۔ باہر سے کھا لوں گا، دوستوں سے ملنے کا پلان ہے آج رات میں۔ فرشتے یہاں آنے کی ضد کر رہی تھی اسی لیے اچانک آ گئے۔ اذلان نے سر ہلایا تو اعظم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اذلان وہیں بیٹھا رہا۔ اعظم تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تو وہ گہری سانس بھرتا واپس اپنے کمرے میں آیا جہاں بستر میں وہ بہوے خواب تھی۔ دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا۔ اس کی حالت پر اس کا دل تڑپا تھا، لیکن اعظم اظہر کا اس کے نزدیک جانا اسے آگ میں ہی تو جھونک چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹاتے اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ میری جان ہے آپ فرشتے اذلان اظہر، 3 مہینے میرے دل نے برے طریقے سے آپ کے قرب کی تمنا کی ہے۔ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ لیکن آپ نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا سب؟ میرے پاس آنا تھا تو سب ختم کر کے آتی، یہ دیواریں ہمارے درمیان حائل نہ ہوتی کم از کم۔ وہ سوچتا رہا لیکن وہ چھوٹی سی لڑکی، معصوم جان، وہ کیا کیا برداشت کر سکتی تھی؟ جبکہ بوا نے بتایا تھا کہ وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ اس کے انہیلر کو دیکھتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ تکلیف خود بھی محسوس کر رہا تھا اس کی۔ پھر اس کے ماتھے پر کئی بار لب رکھے، دل پاگل سا ہونے کو تھا اسے قریب دیکھ کر۔ اذلان، وہ نیند میں بھی اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ اذلان نے اسے ساتھ لگاتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ چہرہ اب سپاٹ تھا۔ وہ سو گئی تھی لیکن وہ سو نہیں پایا۔